فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری ضروریات زندگی کا مکمل طور پر انتظام فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے پردہ کن سے اور کیسے۔ بے پردگی کے سلسلے میں پچھلے جمعہ میں ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں اور اسی سے متعلق، اسی سے جڑی ہوئی چند باتوں کا تذکرہ ہم آج آپ کے سامنے انشاءاللہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہم اور آپ یاد رکھیں کہ اسلام نے پردے کا حکم دے کر کے عورت کی عزت، عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھا ہے۔ ہر اعتبار سے عورت کو فتنوں سے، پریشانیوں سے بچا لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے۔ جو اسلام نے اب تک ان کی حفاظت کی تھی، ان کو بچا کر کے رکھا تھا، مغربی تہذیب نے ایک دوسرا سبق پڑھایا کہ یہ گھر تمہارے لیے قید خانہ ہے، یہ پردہ تمہاری آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس لیے ہر اعتبار سے تم خود مختار ہو، آزاد ہو، چلو بازار چلتے ہیں، چلو بازاروں کی سیر کرتے ہیں، تم آزاد ہو، یہ پردہ تمہارے لیے رکاوٹ ہے، یہ گھر کی ذمہ داری تمہارے لیے رکاوٹ ہے۔ یہ کہہ کر کے مغربی تہذیب نے، مغربی تعلیم نے خواتین کو گھر سے باہر نکال دیا۔ عورتیں چل پڑیں، اس نظریے سے گھائل ہو کر کے خواتین اپنے گھروں سے باہر نکل گئی، اور جب گھروں سے باہر نکل گئی تو بازار میں کھلواڑ بنی ہی، گھر کی جو زینت تھی، سب سے قیمتی خزانہ اب تک تھی، یہ خزانہ ختم ہو گیا۔ اسلام نے کیا کہا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے، اور اس کے لیے اس کا دائرہ کار ان کا گھر رکھا ہے کہ آپ کی زندگی کا دائرہ آپ کا گھر ہے، اور گھر یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ گھر بظاہر سننے میں لگتا ہے کہ چھوٹی سی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ اس زندگی سے، اس مراحل سے ہم گزرے نہیں ہیں۔ یہ انسان کی سب سے پہلی درسگاہ ہے، یہاں نئی نسل کی تربیت کی جاتی ہے۔ ایک ماں بحیثیت ماں بچوں کو اچھے انداز میں تربیت کر کے معاشرے میں ایک اچھا انسان بناتی ہے، ایک بہتر شخصیت بنا کر کے معاشرے میں نمودار کرتی ہے، تو یہ ماں کا کردار ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ کے لیے اللہ نے آپ کے گھر میں جنت کا راستہ رکھا ہے، آپ سب سے قیمتی خزانہ ہیں، آپ کو ہم بچا کر کے رکھتے ہیں، گھر میں آپ بیٹھی رہیں، یہیں سے آپ آنے والی نسلوں کو تیار کریں، آنے والی نسلوں کو مضبوط بنائیں۔ لیکن مغربی تہذیب نے اس نظریے کو بدل دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتیں جب باہر نکلی تو ہر جگہ عورتیں، سڑکوں پر آپ دیکھیں عورتیں نظر آئیں گی، بازاروں میں آپ دیکھیں عورتیں نظر آئیں گی، پارکوں میں دیکھیں عورتیں نظر آئیں گی، کالجوں میں مردوں کے شانہ بشانہ آپ اگر دیکھیں عورتیں نظر آئیں گی۔ اس قدر وہ اپنے گھروں سے باہر نکلی کہ اپنی اصل ذمہ داریوں کو بھول گئی۔ جو شریعت نے ان کو مقام دیا تھا، جس مقام پر لا کر ان کو کھڑا کیا تھا، ان ساری ذمہ داریوں کو بھول گئی۔ یہی وجہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانیت کی تعلیم سیکھنا چھوڑ دیا، انسان اپنی پہچان کھو بیٹھا، اور عورت نے جو ان کو ذمہ داری دی گئی، جب اپنی ذمہ داری کو انہوں نے ختم کر دیا تو ان کا جو کردار تھا وہ کردار بھی ختم ہو گیا۔ اسلام نے جو ان کو اونچا مقام دیا تھا، وہ خود اپنی غلطی کی وجہ سے اس مقام، اس پہچان کو کھو بیٹھتی ہیں۔ اسلام نے ان کو بہت اونچا مقام دیا تھا، گھر بظاہر ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے چہار دیواری ہیں، لیکن جب مومن ہیں، مسلمان خاتون ہیں، اگر اللہ کہہ دے میرے بندے آپ گھر میں بیٹھے رہیے، آپ کا گھر میں بیٹھنا، ہم یہیں سے آپ کو جنت دے دیں گے، تو مومن دنیا میں دوڑ کر کے کیا کرے گا؟ ادھر ادھر گھوم پھر کر کے کیا کرے گا؟ جب ان کو گھر میں بیٹھے بیٹھے جنت مل رہی ہے، آخرت میں نجات کا سامان مل رہا ہے، تو دنیا گھومنے سے کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں ادھر ادھر چکر لگانے اور گھوم پھر کر کے وقت کو ضائع کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ جب عورتوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے قدموں تلے جنت ہے، آپ اولاد کی صحیح تربیت کیجئے، گھر میں اچھی بیوی بن کر کے رہیے، اچھی بیٹی بن کر کے رہیے، آپ کے لیے یہیں سے جنت کے راستے آسان ہو جائے، تو پھر بازاروں میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بازاروں میں جا کر کے اپنی عزت کو خواتین نے داغدار کیا ہے، مردوں کے شانہ بشانہ ہر معاملات میں کھڑی ہونے کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو تعلیم دی تھی وہ یہ کہ آپ گھر میں رہیں۔ قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں اپنے گھر کو قرار پکڑو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، گھر سے باہر نہ جاؤ۔ لیکن اسلام نے اتنا ظلم بھی نہیں کیا کہ ہمیشہ کے لیے ان کو قید کر کے رکھ دیا ہو، بلکہ بوقت ضرورت اسلام نے باہر جانے کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ آپ باہر جا سکتی ہیں، لیکن مضبوط شرط کے ساتھ، وہ شرط یہ ہے کہ بے پردگی کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ ہو کر مت نکلو، پردے میں رہ کر کے، پردے میں سادی لباس پہن کر کے اپنے گھروں سے نکلا کرو، زیادہ زیب و زینت نہیں، خوبصورتی کو نکھار کر کے، خوبصورتی کو ظاہر کر کے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر پوری امت کو یہ تعلیم دی، امت کی ماؤں کو اس بات کی تعلیم دی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اے میرے محبوب، آپ امت کی ماؤں کو، مومنہ عورتوں کو یہ تعلیم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اگر وہ باہر جاتی ہیں، اپنے گھروں سے باہر جانے کی حاجت ہے تو اپنی شرم و حیا کو باقی رکھے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر کے وہ باہر نکلا کریں۔ اور اتنا ہی نہیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، دنیا والوں کے سامنے اپنے حسن و جمال کو ظاہر نہ کریں، بلکہ اپنے حسن و جمال کو چھپا کر کے، پردے میں رہ کر کے، نقاب پہن کر کے اپنے گھروں سے باہر نکلا کریں۔ اور وہ زینت جو بذات خود ظاہر ہو جائے، اچانک اگر ظاہر ہو جائے تو شریعت نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے سروں کے اوپر، اپنے چہروں پر اپنے دوپٹوں کو لٹکا لیا کریں، اپنے دوپٹوں کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، بغیر دوپٹے کے اپنے گھر سے باہر نہ جائیں۔ آپ دیکھیں قرآن نے کیا تعلیم دی ہے،
قرآن نے ان کو قید کر کے نہیں رکھا ہے، انسان ہیں، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہیں، بیماری کی وجہ سے، کسی اور سخت ضرورت کی وجہ سے اسلام نے کہا آپ جا سکتی ہیں، لیکن خوبصورتی بناؤ سنگار کے ساتھ نہیں جا سکتی ہیں، خوبصورتی کو ظاہر کر کے نہیں جا سکتی ہیں۔ یہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے خواتین کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اس طریقے سے تعلیم دیں کہ اگر وہ خوبصورتی کو ظاہر کر کے، اگر وہ زرق برق لباس پہن کر کے باہر نکلتی ہیں، آپ منع کریں، آپ ان کو کہیں کہ اس لباس کو اتار کر کے جو سادہ سے نقاب ہے، جو سادہ سمپل ڈیل ڈول والا جو لباس ہے، اس کو پہن کر کے پردے کے دائرے میں رہ کر کے آپ گھروں سے باہر جائیں، ورنہ یقین مانیں آپ ذمہ دار ہیں، آپ اگر ان کو نہیں سمجھائیں گے گناہگار آپ بھی ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو اس آیت کے اندر زینت کی بات کہی ہے کہ خواتین اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، تو زینت کئی طرح کے ہوتے ہیں، زینت بدن کی بھی ہوتی ہے، زینت لباس کی بھی ہوتی ہے، زینت زیورات کی بھی ہوتی ہے، زینت خوشبو کی بھی ہوتی ہے، زینت آواز کی بھی ہوتی ہے، زینت چہرے کی بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں زینت میں شامل ہیں، اور ساری چیزوں کو چھپا کر رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ کسی بھی چیز کا اظہار نہیں کیا جا سکتا غیروں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے۔ لیکن آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہم اور آپ جائزہ لیں، آپ اگر دیکھیں گے کچھ خواتین ایسے ہیں جو نام کے پردہ تو لگا کر کے باہر نکلتی ہیں، لیکن پردہ اس قدر ہوتا ہے، نقاب اس قدر پہنتی ہیں کہ 70-80 سال کی بڑھیا خواتین اگر ان نقاب کو پہن لے تو جوان نظر آتی ہیں۔ یہ نقاب ہے، یہ پردہ ہے، یہ پردے کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اتنا ہی نہیں، کچھ عورتوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بالوں میں گجرا لگا کر کے اس کو خوشبو سے معطر کر کے اس طریقے سے لوگوں کو دکھاتے ہوئے دمکتی ہوئی مٹکتی ہوئی بازاروں پر چلتی ہے کہ لوگ دیکھیں، ہماری تعریف کریں، ہمارے گجرے میں جو خوشبو ہے اس خوشبو کی تعریف کریں، لوگ ہمیں دیکھ کر ہماری طرف مائل ہوں۔ یہ بھی طریقہ پایا جاتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو گجرا تو نہیں لگاتی لیکن ایسی خوشبو لگاتی ہیں، ایسی پاؤڈر اور کریم لگا کر کے نکلتی ہیں کہ جس گلی سے گزر جائے، گزرنے کے بعد وہ گلیاں خوشبو سے معطر ہوتی ہیں۔ یہ پردہ ہے، یہ پردہ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ تو ہماری شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو پردے کے نام پر آپ دیکھیں گے کہ سر میں ایک چھوٹا سا دوپٹہ، جیسے لوگ پگڑی لگاتے ہیں ویسے سر میں لگاتے ہیں، اور گلے سے لے کر نیچے پاؤں تک ایک چست سا لباس، پردے کے نام پر، نقاب کے نام پر انتہائی چست لباس جو پورے بدن کو ظاہر کر دے، پورے بدن کی بناوٹ اور نقشے ظاہر ہو جائیں، چست لباس پہن کر کے باہر نکلتی ہیں۔ چہرہ کھلا ہوا ہے، سینے کھلے ہوئے ہیں، پورے بدن کی نمائش ہو رہی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم پردہ کر کے باہر نکلتی ہیں۔ یہ پردہ نہیں ہے، یہ پردے کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ پردہ شریعت میں وہ ہوتا ہے کہ خاتون جب اس کو اپنے بدن پر پہن لے پورا بدن ڈھک جائے، پورا بدن چھپ جائے، اور شریعت میں یہی مطلوب ہے کہ سر سے لے کر کے پاؤں تک، چہرے سمیت پورا بدن خاتون کا ڈھک جائے، کہیں بھی نظر نہ آئے، کوئی بھی انسان انگلی اٹھا نہ سکے کہ یہ عورت جو پردہ پہنی ہوئی ہے یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ نقاب برائے نام آپ نہ پہنیں، نقاب برائے نام آپ نہ پہنیں، آپ نقاب پہنیں شرعی دائرے میں رہ کر کے۔ شریعت نے جس طریقے سے اجازت دی ہے کہ وہ ڈھیل ڈول ہو، وہ بالکل موٹا کپڑا ہو، آپ کے جسم کی نمائش نہ ہوتی ہو، اور سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے پورے بدن ڈھک جاتے ہو، کہیں سے بھی آپ کی زینت کا اظہار نہ ہوتا ہو، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ پردے کا یہی مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر مختلف قسم کی زینت کا اور پردے سے متعلق کچھ باتیں کہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خواتین کو ایک حکم یہ دیا ہے کہ وہ اپنے جسم کا بھی، اپنے بدن کا بھی پردہ کریں، اپنے جسم اور بدن کا بھی پردہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ خواتین اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں میں ڈال لیا کریں، یعنی جب نکلیں تو اپنے جسم کو چھپا کر کے، پردے میں اپنے جسم کو چھپا کر کے باہر نکلا کریں، اپنے جسم کو ظاہر کر کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، یہ قرآن نے حکم دیا ہے۔ ایسے ہی زیورات کا بھی پردہ ہے، زیورات جو عورتیں پہنتی ہیں، قرآن نے کہا اس کو بھی چھپانا ضروری ہے، اگر باہر نکلتی ہیں اس کا اظہار عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ عورتیں جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو اپنے پاؤں کو پٹک پٹک کر کے
اپنے پاؤں کو زمین پر پٹک پٹک کر کے زور زور سے زمین پر مار کر کے اپنے پاؤں کو نہ چلے، جس سے پازیب کی جھنکار اور پاؤں میں جو گھنگرو اور جو زینت ہیں وہ زینت ظاہر ہو جائے۔ قرآن نے منع کیا ہے کہ اپنے پاؤں کو پٹک پٹک کر کے زمین پر جب وہ باہر نکلیں تو نہ چلیں۔ آج کل خواتین ایسی ہوتی ہیں، بعض خواتین کہ جب وہ اپنی خوبصورتی کے زیورات استعمال کرتی ہیں، باہروں میں چلتے ہوئے خوب اپنے پاؤں کو زور زور سے زمین پر پٹکتی ہیں، مٹک مٹک کر کے چلتی ہیں کہ لوگ دیکھیں، ہماری طرف مائل ہوں، ہماری خوبصورتی کی تعریف ہو، ہمارے زیورات کی تعریف ہو، ہمارے بارے میں پوچھے یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، بڑی حسین و جمیل ہیں، ان کے زیورات بہت زیادہ ہیں، ہاتھ پاؤں سب زیورات سے بھرے ہوئے ہیں، یہ تعریف کرانا چاہتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کے زیورات کی جھنکار، آپ کے چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، آپ کے پازیب کی جھنجھناہٹ کسی کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ سادگی والے لباس میں، سمپل لباس میں آپ باہر نکل سکتی ہیں، زیورات کو پہن کر کے آپ نہیں نکل سکتی۔ اس لیے خواتین سے گزارش ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی زیورات آپ کے لیے ہیں، آپ سجیں سنوریں بنیں اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر میں آپ خوب پہنیں، لیکن باہر میں آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ کی زندگی آپ کے شوہر کے لیے ہے، آپ کی خوبصورتی آپ کے شوہر کے لیے ہے، دوسرے لوگ آپ کی خوبصورتی کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ ایسے ہی خوشبو کا بھی پردہ ہے، خوشبو کا بھی پردہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ مرد کی خوشبو وہ ہوتی ہے جس میں خوشبو زیادہ ہو، مہک زیادہ ہو، رنگ کم ہو، اور عورت کی خوشبو وہ ہوتی ہے جس میں رنگ تو نظر آتا ہو لیکن مہک کا نظر نہیں آتا ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن ہم نے یہ بات کہی ہے کہ آج مردوں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ نئی تہذیب کے غلبے میں وہ تو ہولی کھیل رہے ہیں، پورے بدن کو اپنے رنگوں سے ڈھک رہے ہیں، جبکہ شریعت نے کہا کہ اگر وہ خوشبو بھی استعمال کریں گے تو بھی اس میں رنگ نہیں ہونا چاہیے، رنگ بالکل ہلکے سے ہو کہ اس کے اثرات جسم پر نظر نہ آئے۔ جبکہ عورتوں کی خوشبو کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں خوشبو کم ہو، مہک کم ہو اور رنگ کا غلبہ ہو، جیسے عورتیں پہلے زمانے میں زعفران کا استعمال کیا کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے، آج بھی بعض علاقوں میں ہلدی استعمال کیا کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے۔ تو یہ عورتیں اس میں چونکہ رنگ کا غلبہ ہوتا ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے کہ ایسی خوشبو، ایسی خوبصورتی جس میں رنگ کا غلبہ ہو اور مہک کم ہو۔ لیکن اگر عورتیں آج آپ دیکھیں گے تو اس میں رنگ نظر نہیں آتا ہے، پورے چہرے تو سفید ہی نظر آتے ہیں، البتہ خوشبو آپ کو دور سے نظر آئے گی۔ اگر ایسی عورتیں ہیں جو خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہیں، اپنے گھروں سے باہر جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما امرأۃ، کوئی بھی عورت جو اپنے گھروں سے بازار کی طرف نکلتی ہے، اپنے گھروں سے باہر جاتی ہے اور جاتے وقت استعطرت عطر لگا کر کے باہر نکلتی ہے، فمرت علی قوم، لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے، لوگ جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے جا کر گزرتی ہے، لیجدوا ریحھا، تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگھیں، لوگ ہمارے گزرنے کے بعد ہماری خوشبو کا احساس کریں کہ ابھی کون گزری تھی، کون سی خاتون تھی، خوشبو لگا کر کے یہاں سے گزری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہی زانیہ، وہ عورت زانیہ ہیں، وہ عورت فاحشہ ہیں جو خوشبو لگا کر کے اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں کہ لوگ ہماری خوشبو کو سونگیں، ہماری خوشبو کو دیکھ کر کے ہماری تعریف کریں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے، آپ پاک باز ہیں، آپ ہر اعتبار سے محفوظ ہیں، آپ نے اپنی عزت کو بچا کر کے رکھا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے خوشبو لگایا ہے، باہر جانے کے وقت آپ خوشبو لگا رہے ہیں، گھر سے باہر نکلتے وقت یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل کے اندر کھوٹ ہے، آپ بھی برائی کو پسند کرتی ہیں، آپ بھی لوگوں کی نگاہیں ہماری طرف اٹھے اس بات کو آپ پسند کرتی ہیں، گویا زنا کی طرف آپ بھی مائل ہیں۔ شریعت کہتی ہے وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے جو خوشبو لگا کر کے اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، امۃ الجبار ایک خاتون ہے، یہ مسجد میں جاتی ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، راستے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الی این ترید یا امۃ الجبار، اے امۃ الجبار آپ کہاں جا رہی ہیں؟
آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں تو جا رہی ہوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاؤ، واپس گھر جاؤ، پہلے غسل کر کے آؤ، اپنی خوشبو کو دھو کر کے آؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو، ایسی خواتین کو جو خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہیں ان کو زانیہ قرار دیا ہے۔ تو آج عورتیں بڑی شوق سے لگاتی ہیں، مختلف قسم کے کریم لگا کر کے گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ ان عورتوں سے گزارش ہے کہ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں، آپ پاک باز ہیں لیکن آپ کی اس حرکت نے آپ کو زانیہ بنا دیا، آپ کے اس حرکت نے آپ کو فاحشہ بنا دیا، آپ کے اس حرکت نے آپ کے کردار کو داغدار کر دیا ہے، اس لیے آپ اپنی کردار کی حفاظت کریں، آپ اپنی عزت کی حفاظت کریں، ان حرکتوں کو چھوڑیں۔ آپ کو جتنا سجنا ہے، سنورنا ہے، آپ اپنے شوہر کے لیے بنیے، سنوریے، سجیے، شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہاں تو شریعت نے اجازت دی ہے، ایک دوسرے کے لیے سجنے سنورنے کی تو اجازت ہے، یہاں باہر میں آتے وقت اپنے آپ کو سنوارنا یہ شریعت میں اجازت نہیں۔ عورتوں کو ضرورت کے وقت جان باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، پردہ ان کے لیے ضروری ہے، اور وہ اس وجہ سے بھی ہے۔ ہم اور آپ اگر معمولی سی اپنے دماغ کا استعمال کریں گے تو ایک بات سمجھ میں آئے گی، ہمارے پاس اگر ہیرے ہوں، جواہرات ہوں، قیمتی خزانے ہوں، اگر ہم گھر میں بھی رکھتے ہیں تو بالکل سب سے اندر جو چیز، سب سے محفوظ جو جگہ ہوتی ہے وہاں اس خزانے کو ہم لے جا کر کے رکھتے ہیں۔ اگر باہر لانا ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کے جانا ہو تو پیکنگ پر پیکنگ، اندر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک پیکنگ، اس کے اوپر ایک پیکنگ، ہر اعتبار سے اس کو محفوظ کر کے کہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑ پائے، لوگوں کی توجہ اس جانب نہ آ پائے، اس کو اتنا بچا کر کے ہم لے کر باہر نکلتے ہیں۔ اب آپ سوچئے شریعت کی نگاہ میں عورت سب سے قیمتی خزانہ ہے، ہم ایک معمولی سی دولت کو اتنے سیفٹی کے ساتھ، اتنی حفاظت کے ساتھ باہر نکالتے ہیں۔ عورت دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، شریعت نے اسی لیے کہا ہے کہ ان کو حفاظت کے ساتھ باہر نکلنے دو۔ آپ اس میں غور کریں گے تو بڑی بات معلوم ہو رہی ہے کہ شریعت نے ان کی حفاظت کے لیے کہ قیمتی سامان ہے، اگر آپ ان کو عریاں کر دیں گے، آپ ان کو بے پردگی کے ساتھ باہر نکالیں گے، لوگ ان کو اچک لیں گے، لوگ ان کو لوٹ لیں گے، آپ اگر حفاظت کے ساتھ پردے میں ان کو باہر نکالیں گے، ان کی حفاظت ہوگی، آپ کی عزت کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کے گھر کی بھی حفاظت ہوگی۔ شریعت نے اس بات کا خیال رکھا ہے، تو ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آواز کا بھی پردہ ہے، خواتین کے لیے ان کی آواز بھی پردہ ہیں۔ بعض عورتیں یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ کیسے یہ پردہ ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ آپ کی آواز بھی پردہ ہے آپ کے لیے، بوقت ضرورت یہاں بھی اجازت دی ہے، لیکن آواز کو بھی اللہ رب العزت نے پردہ کہا ہے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اے مومنہ عورتوں، اے مومنہ خواتین، تم جب کسی سے گفتگو کرو تو جو تمہارا نرم لہجہ ہے، عام حالتوں میں جو تم گفتگو کرتی ہو، نرم، نازک، ملائم، اور جو تمہاری میٹھی گفتگو ہے عام وقتوں میں، جب اگر اجنبی مردوں سے گفتگو کرنے کی باری آئے اس لہجے کو استعمال مت کرو۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ ایک خاتون عام وقتوں میں بولنے کا جو طریقہ ہے، بولنے کا فطری جو آواز اللہ نے عطا کیا ہے، قرآن کہتا ہے اگر اجنبی مرد سے سابقہ پڑے، کہیں سخت ضرورت پیش آ جائے بات کرنے کی، تو اپنے اصل لہجے میں آپ بات نہیں کر سکتے۔ فلا تخضعن بالقول، آپ نرم آواز میں بات نہیں کر سکتی۔ کیوں نرم آواز میں بات نہیں کر سکتی؟ فتنے کا خوف ہے۔ قرآن کہتا ہے فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل کے اندر عشق کی بیماری ہے، جس کے دل میں عشق کی بیماری ہے، جو عشق کا مریض ہے، محبت کا بھوکا ہے، وہ آپ کو اچک لے جائے گا۔ آپ نرم آواز میں گفتگو کریں گی، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے ہم سے یہ تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ ہماری طرف مائل ہونا چاہتی ہوں، بڑی اچھی انداز میں بات کی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں کچھ گمان رکھتی ہوں، ہمارے بارے میں کچھ سوچتی ہوں۔ آپ نہیں سوچتی ہیں، لیکن وہ شخص سوچنا شروع کر دیں گے، اور یہاں سے پھر وہ آگے قدم بڑھائیں گے، اپنی نگاہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور پھر غلطیوں کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ جو ہوس کے پجاری ہیں، جو ہوس کا بھوکا ہے، آپ یہ سمجھیں گی کہ آئے ہیں اچھے انداز میں بات کرنا ہمارا فریضہ ہے، اپنے جو فطری آواز ہے اس میں آپ بات کرتی ہیں، وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے دل کے مریض ہیں، اس لیے غلط تصورات، غلط خیالات کے ساتھ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اور پھر آگے وہ تمام معاملات ہو جائیں گے جو شرعی اعتبار سے ناجائز ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہ کہا ہے، لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے
کہ آپ جب گفتگو کریں تو اچھی گفتگو، آپ جب گفتگو کریں تو اچھی گفتگو۔ اس لیے خواتین سے گزارش ہے کہ اگر اجنبی مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ ایسے لہجے کو اختیار کیجئے کہ سامنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ پتہ نہیں یہ خاتون کس وجہ سے غصہ ہے، ہم نے کیا غلطی کی ہے یا کیوں غصے میں نظر آ رہی ہے۔ ایسے الفاظ، ایسے انداز اور ایسی گفتگو کرو، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ آپ اپنی فطری آواز میں گفتگو کریں گی تو پھر محبت اور عشق کا جو ایک لمبا سا جال نظر آتا ہے اس میں آپ بھی پھنس جائیں گی، آپ بھی پھنس جائیں گی۔ اس لیے قرآن کی اس تعلیم کا آپ خیال رکھیں کہ اگر کوئی آئے اچھی گفتگو کریں۔ شریعت میں یہ منع نہیں کیا گیا ہے کہ آپ ان سے اچھی گفتگو نہیں کر سکتی ہیں، انداز اپنا پرانا سا اختیار نہیں کر سکتے ہیں، یہ شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اپنی فطری آواز میں بات نہیں کر سکتی ہیں آپ۔ اور آج آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مشاعرے چل رہے ہیں، خواتین اس میں گیت اور غزلیں پیش کر رہی ہیں، اور آپ اس طریقے سے یوٹیوب میں، فیس بک میں، ٹویٹر وغیرہ میں دیکھیں گے کہ خواتین کیا کچھ کر رہی ہیں، اپنی آواز کی جادو کیسے دنیا میں دکھا رہی ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ شریعت نے غیروں کے سامنے فطری آواز میں بات کرنے کی عورتوں کو اجازت نہیں دی ہے۔ وہ فطری آواز میں، اپنی اصل نرم آواز میں وہ غیروں سے بات نہیں کر سکتی، شریعت نے ان کو منع کیا ہے، اس لیے کہ فتنے کا خوف ہے، برائی کا ڈر ہے۔ شریعت نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے، اس راستے کو بند کرنے کے لیے طریقہ بتایا ہے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آواز کی بھی حفاظت کریں، غیروں کے سامنے دندناتے ہوئے نہ پھریں، غیروں کے سامنے ایسی ویسی باتیں کرتے ہوئے نہ پھریں۔ بوقت ضرورت آپ سخت آواز میں، سخت لہجے میں، تھوڑے گرج والی آواز میں آپ باتیں کر سکتی ہیں، لیکن نرم آواز میں آپ کے لیے بات کرنے کی اجازت ہماری شریعت نہیں دیتی ہے۔ ایسے ہی عورت کے چہرے کا بھی پردہ ہے، چہرے کا بھی پردہ ہے۔ یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے، اہل علم کے درمیان کافی اختلاف ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے آپ اگر غور کریں گے تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ فتنے کی شروعات، برائی کی شروعات چہرے سے ہوتی ہے۔ انسان چہرے کو دیکھتا ہے، خوبصورتی میں مائل ہو جاتا ہے، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے فدا ہو جاتا ہے، اور یہاں سے پھر آگے کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اصل تو فتنے کی شروعات چہرے سے ہوتی ہے۔ اگر انسان اسی کو کھلا چھوڑ دے تب تو فتنے کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اہل علم کا صحیح قول یہی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ چہرے کو کھلا رکھنا خاتون کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک ہی روایت پیش کرتا ہوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے، واقعہ افک۔ آپ سب جانتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو زنا کی تہمت لگائی گئی تھی، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ان کی ذمہ داری تھی کہ قافلے میں جو لوگ پیچھے چھوٹ جاتے تھے آپ ان کو لیتے آئیں گے، آپ اخیر میں رہیے۔ وہ ایسے ہی ایک سفر تھا غزوہ مریسی کا، اسی غزوے کی بات ہے جب وہ آ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ چھوٹ گئی پیچھے۔ صفوان بن معطل جب آئے دیکھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوئی ہوئی ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیدار ہوتی ہیں وہ خود فرماتی ہیں فخمرت وجہی بجلبابی، میں اپنے چہرے کو ڈھک لیتی ہوں ان کو دیکھ کر کے، اپنے پردے سے، اپنی اوڑھنی سے، اپنی جلباب سے اپنے چہرے کو ڈھک لیتی ہوں جب صفوان بن معطل کو دیکھتی ہوں۔ تو عائشہ صدیقہ جو پوری امت کی ماں ہیں، کسی کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی شادی کرنا ان سے جائز نہیں تھا، سب کی مائیں تھی وہ، لیکن پھر بھی کہا کہ ہم نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا ان کو دیکھنے کی وجہ سے، ان پر نگاہ پڑ جانے کی وجہ سے۔ یہ روایت اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک روایتیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ عورتوں کے لیے چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے۔ ایک شاعر نے بہترین ترجمانی کی ہے اس سلسلے میں، چہرے اور ہاتھ کے پردے کے سلسلے میں۔ شاعر کہتا ہے یخمرن اطراف البنون من التقى، یخمرن اطراف البنون من التقى یخرجن جنح اللیل معتجراتی، کہ نیک عورتیں، مومنہ عورتیں، صالح خواتین وہ ہوا کرتی ہیں کہ اگر وہ رات میں بھی نکلتی ہیں تو ان کے پردے کی وجہ سے، ان کے تقوی شعاری اور پرہیزگاری کی وجہ سے وہ اس قدر پردے میں رہتی ہیں کہ بدن نظر نہیں آتے۔ یہ ان کی تقوی شعاری اور شریعت کی پابندی کی علامت تھی کہ رات میں بھی نکلتی تو دنیا ان کے ناخن تک کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب ایک بات اس سلسلے میں اہم، کافی اہم ہے، وہ یہ کہ پردہ کرنا کن سے ہے، پردہ کن سے کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں
شریعت نے یہ بات بیان کی ہے کہ 14 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن میں بھی حدیث میں بھی ان سارے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب وہ نسبی اعتبار سے 14 ہیں اور رضائی اعتبار سے 14 ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو ان تمام لوگوں سے پردہ کرنا واجب ہے جن سے شادی کرنا جائز ہے۔ عورتوں کے لیے جن سے نکاح کرنا جائز ہے ان سے پردہ کرنا ان کے لیے واجب ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے بڑی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے چچیرے بھائی ہیں، لوگ پردہ نہیں کرتے کہ ہمارے چچیرے بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں کرتی خواتین کہ یہ تو ہمارے خالہ زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں کرتی خواتین کہ یہ تو ہمارے پھوپھی کے لڑکے ہیں، جبکہ یہ سارے جب ان سے نکاح کرنا جائز ہے تو پردہ کرنا ان لوگوں سے واجب ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بڑی لاپرواہی برتی جاتی ہے اس سلسلے میں۔ شریعت یہ کہتی ہے ان لوگوں سے پردہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ہم اور آپ اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں، اس لیے اپنے گھروں کی نگرانی، ان کی حفاظت، ان کو بچا کر کے رکھنا، شریعت کے دائرے میں اپنے آل و اولاد کو رکھنا، کہاں جا رہی ہیں ہماری بچیاں، کیا کر رہی ہیں، نگرانی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھو، عورتوں کے پاس داخل مت ہونا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول افرأیت الحموا، دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیور کے سے وہاں بھی دیور اپنے بھابھی کے پاس جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحم الموت، دیور تو موت کی مانند ہے، اس میں برائی کا شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے فرد ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ایک ہی گھر میں رہنے والے ہیں، شریعت کہتی ہے یہاں برائی کا خدشہ زیادہ رہے گا، لوگ شک نہیں کریں گے، برائیاں بڑھتی چلے جائیں گی۔ دیور بھابھی کے لیے موت ہے، خطرہ ہے، تباہی کا اعلان ہے، اس لیے اپنے گھروں میں اپنے آل و اولاد کو یہ تعلیم دیں کہ بھابھی اور دیور ایک جگہ ہرگز نہ رہیں۔ بھابھی چونکہ یہ ہمارے گھروں میں جوائنٹ فیملی کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں ہمیں کم سے کم اتنا خیال ضرور رکھنا پڑے گا کہ دیور بھابھی کے آپس میں بات چیت نہ ہو۔ کیا بات کریں گے وہ آپس میں؟ ان کی زندگی الگ ہے، ان کی زندگی الگ ہے، جو شرعی دائرے میں ہے اس میں رہ کر کے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر ہم ان راستوں کو اختیار کریں گے فتنے کے دروازے کھلتے جائیں گے معاشرے میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں اس طریقے کے مسائل ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ فتنے پنپ رہے ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں گھروں میں، ذمہ دار منظم انداز میں ذمہ داری نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بال بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ آپ کی بھابھی آپ کے لیے پردہ ہیں، بھابھی کو یہ تعلیم دیا جائے کہ آپ کے دیور آپ کے حق میں پردہ ہیں۔ اس لیے آپ اگر ضرورت پڑے، چونکہ ہم نے بات کہی کہ جوائنٹ فیملی ہے، اس لیے کبھی بات کرنے کی ضرورت آ جاتی ہے تو ضرورت کی حد تک ایک دو باتوں کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو ٹھٹے اور ہنسی مذاق کے جو یہ بڑے ماحول چلتے ہیں یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ذمہ دار اپنے گھروں کی جب ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اپنے گھروں کی جب ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید سنائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے کہ جنت میں وہ لوگ جا نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، دوسرا شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہے، ہمیشہ شراب میں ڈوبا رہتا ہے، شراب پیتے رہتا ہے، زندگی شراب کے ساتھ گزرتی ہے، اور تیسرا انسان وہ دیوس، وہ انسان جو دیوس ہے، اپنے گھر کے اندر برائی کو، فحاشی کو دیکھتا ہے لیکن روکتا نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، ہماری بہن بیٹیاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں، باپ سے پوچھنا نہیں، بھائی سے پوچھنا نہیں، شوہر سے اجازت نہیں، کہاں جا رہی ہیں، کب آ رہی ہیں، کن کے ساتھ گھوم رہی ہیں، کوئی نگہداشت نہیں۔ شریعت کہتی ہے وہ انسان دیوس ہے جو اپنے گھر میں فحاشی کو دیکھتا ہے، بہن بیٹیوں کو برائیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن ان کو روکتا نہیں ہے۔ اس لیے خواتین سے گزارش ہے کہ آپ اپنی عزت کی حفاظت کریں، آپ اپنی عزت کو محفوظ کر کے رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ یاد رکھیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔
لگا داغ سینے پہ جاتا نہیں، جو آپ کے سینے پر، آپ کے زندگی پر جو بدنما داغ لگ جائے آپ کی غلطیوں کی وجہ سے، آپ کو کبھی بھی اس داغ سے دھلنے کا موقع نہیں ملے گا، آپ پاک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شرم و حیا کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزاریں، اپنے آپ کو باکردار بنائیں اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، عورتوں مردوں سب کے لیے ہے۔ یعیش المرء مستحیا بخیر، یعیش المرء مستحیا بخیر ویبقى العود ما بقی اللحاء، کہ آدمی اس وقت تک خیر کی زندگی گزارتا ہے، اس وقت تک سعادت کی زندگی بسر کرتا ہے جب تک اس کے اندر حیا باقی ہو، شرم و حیا کی دولت جب تک اس کی زندگی کے اندر باقی ہو۔ اور جب شرم و حیا ختم ہو جائے تو اس انسان کی زندگی اس سوکھی لکڑی کے مانند ہو جاتی ہے جس کے اوپر سے چھلکے نکال لیے گئے ہوں۔ انسان اسی مانند ہو جاتا ہے جس طریقے سے درخت سے اگر اس کے چھلکے نکال دیے جاتے وہ درخت سوکھ جاتا ہے، انسان کی زندگی سوکھی لکڑی کی مانند ہو جاتی ہے، کوئی خوبی، کوئی خیر، کوئی فائدہ اس کی زندگی کے اندر نہیں رہتا جس کی زندگی کے اندر حیا نہ ہو۔ اس لیے مردوں سے، خواتین سے سب سے یہ گزارش ہے کہ شرم و حیا کی دولت اپنے ساتھ رکھیں، با حیا بن کر، با کردار بن کر کے زندگی گزاریں، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کریں۔ خواتین سے خصوصی طور پر یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے دامن کو داغدار ہونے نہ دیں۔ اللہ نے آپ کے گھر میں آپ کے لیے جنت کے راستے رکھے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے جنت کے راستے کو آسان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہماری ماؤں اور بہنوں کو جو شرعی دائرہ ہے اس دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔